تو جمعیت علماء کے قیام کیوں عمل میں لایا گیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو اس پر رسائل لکھے گئے. اور اس میں انہوں نے یہ توجیہ کی ہے کہ انفرادی معاملات میں تو ایک فرد عالم کی رائے حجت ہے. اگر نماز میں غلطی ہو گئی، دارالفتہ میں چلے جاؤ، مفتی صاحب سے پوچھ لو، مسجد کی امام کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھ لو. روزے میں غلطی ہو گئی، کوئی میراث کا مسئلہ پیدا ہو گیا، زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، آپ مولوی صاحب کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیں. نکاح طلاق کا مسئلہ ہو گیا، وہ آپ کو مسئلہ بتا دے گا، آپ اس پر عمل کریں گے، مسئلہ ختم. لیکن مملکتی اور ملی زندگی میں ایک فرد عالم کی رائے حجت نہیں ہے. وہاں پر علماء کی جماعت ہونی چاہیے اور وہاں پر شورائی نظام ہونا چاہیے تاکہ اجتماعی زندگی کے لیے اجتماعی رائے وجود میں آئے اور اجتماعی رائے سے قرآن و سنت کی رہنمائی کام زندگی گزارے. اس کو بنیاد بنا کر جمعیت علماء قائم کی گئی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جمعیت علماء کے قیام میں ایک مسلک نہیں تھا، پورے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا تھا. بعد میں حالات نے ہر ایک کو اپنے اپنے پلیٹ فارم پر واپس کر دیا. لیکن یہ اور غالباً یہ جو ہمارا پشاور میں 150 سالہ خدمات دارالعلوم، اس موقع پر ایک کتاب چھپی تھی نا، خدمات دارالعلوم نہیں، یہ جمعیت علماء کا ستسارہ جو تھا، جمعیت علماء کا جو ستسارہ تھا، اس میں ایک کتاب چھاپی ہے، ہمارے ساتھیوں نے تحقیق کی اس کے اوپر. اس میں عنوان کتاب کا یہ دیا ہے مؤسسین جمعیت. ویسے تو ہم کہتے ہیں حضرت شیخ الہند مؤسس تھے، لیکن وہاں پر اس کا عنوان ہے مؤسسین جمعیت. غالباً اکرام القادری صاحب نے بھی اس میں کام کیا ہوگا. اور اس میں باقاعدہ ان تمام علماء کا ذکر ہے، اور ان علماء کا بھی ذکر ہے جنہوں نے سب سے پہلے جلسہ حضرت شیخ الہند کی مالٹا سے واپسی سے پہلے امرتسر میں کیا تھا. اور اہل حدیث عالم دین تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا داؤد غزنوی، ان حضرات نے اہتمام کیا. اور وہاں پر کوئی مسلم پبلک سکول کا ایک ہال تھا، اس میں پہلا اجتماع ہوا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ اس میں شریک تھے. اب اس حوالے سے مملکتی زندگی کے لیے نظام کیا ہونا چاہیے؟ جمعیت علماء کا بھی ایک منشور ہے. باقی پارٹیوں کے انتخابی منشور تو ہر الیکشن میں بدلتے رہتے ہیں، وہ کرنٹ ایشوز پہ بات کرتے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے. جمعیت کے منشور میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اور ہمارے ایک بزرگ تھے جو جمعیت علماء اسلام کے منشور کو بنانے والی کمیٹی کے رکن تھے. تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو آپ نے جمعیت کا منشور بنایا ہے، اس میں آپ نے صرف امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اخذ کیا ہے یا تمام ائمہ مجتہدین کی رائے سے آپ نے استفادہ کیا ہے؟ تو میری طرف دیکھا، تھوڑے مسکرائے اور کہا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، ماشاءاللہ، کیسے خیال میں آیا یہ؟ میں نے کہا بس یہ میرے خیال میں آیا. تو انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اصول طے ہوا کہ جب ہم جمعیت کا منشور بنائیں گے تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے. یہ اصول طے ہوا، لیکن منشور مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ منشور آپ کا بنا ہوا ہے. اب ہم تو ظاہر ہے سب جب اکٹھے ہیں تو اب اس منشور ہمارے درمیان قدر مشترک، اور اسی منشور کو لے کے آگے جانا ہے. جب ہم منشور کو لوگوں کے سامنے لے جائیں
تو آپ نے ضرور یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے حالات میں قوم کا معاملہ کیا ہے اور میرا منشور ان حالات میں کیا کہتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حالات میں آپ اس کے تمام جزیات کو دہراتے رہیں، بلکہ جس قسم کے حالات سے آپ وابستہ ہیں، جس قسم کی مشکل قوم کو درپیش ہے، اس حوالے سے جو جو نکتہ قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے لیے ریلیف دے سکتا ہے، اس کی سہولت مہیا کر سکتا ہے، مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے، آپ ان دنوں میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس کو آگے لائیں.